الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين الآمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آج یہ 25-26 سال ہو گئے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب میں بھی بوڑھا ہو گیا یاداشت بھی بوڑھی ہو گئی گلا بھی خراب کون سا مسئلہ کریں ایک تو یہ 11ویں شریف کا ختم شریف ہے اللہ کے ولیوں کے ایک بڑے ولیوں کے تاجدار کے حوالے سے تو کیا واقعی ولی موجود ہوتے ہیں؟ ہمیں قرآن کریم سے بہت سے مقامات پر ولایت کا ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ولی بیٹھا تھا کہتے ہیں جو پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت لیا ہے اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے بی بی مریم ولیہ کا ذکر آتا ہے جن کے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کے رسول نے دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی میرے آقا کے دین میں سرور کائنات کے دین میں میرے آقا سے پہلے بھی اور میرے آقا سے بعد بھی ولی موجود ہیں قرآن کریم کا انداز ہے کہ بی بی مریم کی حجرے میں جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا رنگ برنگے پھل پڑے بے موسمیں اس زمانے میں فریجیں نہیں ہوتی کولڈ سٹور نہیں تھے تو انہوں نے کہا بی بی کہاں سے آئے فرمایا اللہ نے بھیجے تو انہوں نے دعا کی اللہ پاک بی بی کو بے موسم پھل دینے والے رب کریم مجھے بھی بے موسم پھل دے بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے اولاد عطا فرما انداز تو بڑا سادہ ہے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کیا زکریا علیہ السلام نے پہلے کبھی اولاد کی دعا نہیں کی ہوگی یقیناً کی خدا کے نبی ہیں نبی مستجاب الدعوات ہوتے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ جو دعا انہوں نے بی بی مریم کے حجرے میں کی اس کی جواب بھی آ گیا کہ تیری دعا قبول کر لی گئی ہے تو دیکھو درجہ تو نبی کا بلند ولی کا بلند نہیں پر اللہ تربیت دیتا ہے کہ کل ولیوں کا منکر پیدا نہ ہو فرمایا میرا نبی بھی ولی کے حجرے میں آ کے دعا کرے تو دعا قبول ہو گئی زندگی میں پہلے بھی تو کی ہوگی یہ قرآن کی کہانی اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے ساری قرآن کہانی ہے وہاں اللہ کا نبی ہے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں زندگی بیت گئی بڑھاپا آ گیا پوچھتے ہیں بی بی یہ پھل کہاں سے آئے بے موسم پھل ہیں
عرض کی اللہ نے بھیجے ہیں، فرمایا رب کریم بے موسم پھل دینے والا، ہاں جی ہنالے کا دعا زکریا ربا، اسی وقت پکارے بے موسم پھل دینے والے مجھے بھی بے موسم پھل دے دے۔ یہ ولایتیں اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کے حوالے سے ہیں، پہلے نبیوں کے حوالے سے ہیں، میرے اپنے نبی کریم کے حوالے سے بڑی ولایت۔ یہ جو آج جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بذات خود ولیوں کی نشانی ہے۔ مولوی نے ڈرا ڈرا کے آپ کا سانس نکال دیا ہوگا کہ ایک جمعہ رہ گیا تو پتہ نہیں کیسے الٹا پلٹا دیں گے، کہتے ایک نماز رہ گئی 80 عقبے پتہ نہیں کتنے دیتے ہیں۔ عید بتاتے نہیں لکھا ہوا کہاں، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا 80 عقبوں والا قصہ، حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا، حدیث میں بھی میرے خیال میں انہوں نے اپنی جو کتابیں ہیں تقریر کی، ترغیب کی، ترہیب کی، ان میں یہ شامل کیا ہے۔ 6 کتابیں حدیث کی ہیں ہماری، 4 ہیں شیعہ حضرات کی فقہ جعفریہ کی، اور 1 قرآن ہے۔ ان 11 کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ 80 عقبے عذاب ہو۔ عذاب دے گی اللہ نے کرنا ہی کیا۔ میرے نزدیک حساب بھی بڑا مشکل، حافظ صاحب 15-20% بندے خوشحال ہیں، 70% بندے دھکے کھا رہے ہیں، قیامت کو اللہ حساب لے 15% حساب دے رہے ہوں گے، 75-85% شور مچا رہے ہوں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہی کیوں تھا۔ مشکل ہے، وہاں بھی رولا ہو سکتا ہے، پر ڈرا ڈرا کے سانس نکال دیا۔ یہ جمعہ ولیوں کی یادگار کیا ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اما بعد، یہ کوئی تقریباً تفسیر مدری میں یہ پیر کرم شاہ صاحب نے یہی لکھا ہے کہ حضور سے تقریباً 400 سال پہلے جمعہ شروع ہو گیا تھا۔ کتنا کیا شروع ہو گیا تھا؟ نبی پاک 400 سال بعد آئے، ان کے آباء و اجداد نے جمعہ شروع کر لیا، اسی لیے اس دن کو یوم الجمعہ کہتے ہیں، یہ اکٹھا ہونے کا دن ہے۔ عرب اپنی تہذیب میں جمعے کے دن اکٹھے ہوتے تھے، ان کا سردار بعض غفار بن مالک کا نام آتا ہے کسی اور، وہ باقاعدہ آواز کرتا تھے اور خطبہ دیتے تھے، اور 2 خطبوں کے درمیان وہ اما بعد بھی کہتے تھے۔ یہ اس ملک میں انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے آقا کے آباء و اجداد کا درجہ کیا۔ جمعہ چلتا رہا، کس نے شروع کیا؟ میرے نبی کے پاک کے آباء و اجداد نے شروع کیا۔ ریموٹ پاس مکے میں میرے آقا کے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ جمعہ شروع کیا جائے، ویسے نمازیں مکے والے بھی پڑھتے تھے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نماز نہیں پڑھی، ایتا ڈھونڈ دیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہتے ہیں بابے نے نماز پڑھی، بابے نے بندگی کی۔ اس طرح کی نماز دنیا کے کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں، نہ یہودیت میں نہ عیسائیت میں۔ ہزاروں پیغمبر آئے، عبادت ضرور کرتے تھے، قرآن میں جہاں کی ان کی عبادت کا ذکر آئے گا، صلاۃ کا ذکر آئے گا، تو وہاں سے بندگی مراد ہوگی، عبادت مراد ہوگی۔ ہماری طرح کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی۔ کسی پیغمبر
یہ نماز جو میں اور آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھی، نہ 5 نمازیں تھی کسی مذہب میں، ہوتی تو پھر کہتے جی حضور کہ دیکھو 5 نمازیں عیسائیوں میں ہیں، 5 یہودیوں میں ہیں، میں نے تم پہ لوڈ نہیں ڈالا، 5 ہی تمہاری ہیں، ہمیں حضور کی کوئی حدیث ہوتی، فلاں مذہب میں 5 نمازیں ہیں، فلاں میں 7 ہیں، فلاں میں 3 ہیں، مسلمانوں تمہاری 5 ہیں، کبھی ایسی حدیث سنی ہے؟ کبھی نہیں سنی ہو۔ دنیا کی کسی اور مذہب میں ہم جیسی نماز ہے ہی۔ عیسائی 6 دن بعد، کتنے؟ عیسائی 6 دن بعد عبادت کرتے ہیں، 7ویں دن اتوار کے دن، یہودی عبادت کرتے ہیں ہفتے کے دن، 6 دن چھٹی۔ کتنی؟ یہودیوں کو 6 دن چھٹی، عیسائیوں کو 6 دن چھٹی۔ ہندو مذہب میں صرف پنڈت برہمن نماز پڑھتے ہیں، وہ گرمیوں میں پڑھتے ہیں کیونکہ اشنان کر کے پڑھنا پڑتا ہے، سردیوں میں نہیں پڑھتے، اس لیے کہ سردیوں میں اشنان کرنا آسان نہیں۔ وہ کہتے ہیں سردیوں میں سورج جنوب میں چلا جاتا ہے، سورج منحوس ہو جاتا ہے، اور ہندوؤں کا قبلہ سورج ہے، ہمارا قبلہ کعبہ۔ ہندو مذہب میں بھی 3 نمازیں ہیں پڑھتا برہمن۔ اسلام کے علاوہ ایک زرتشت کا مذہب آیا تھا ایران میں، اس میں بھی 5 نمازیں تھیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 500 سال پہلے آنے والا مذہب۔ تو میرے محترم دوستو، جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں، زرتشت کو ہم ابراہیمی دینوں میں شامل نہیں کرتے، ہندوؤں کو ہم ابراہیمی دینوں میں شامل نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے ہیں، کوئی یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، حالانکہ ہندو بھی ایک خدا ہی کو مانتا، اس کو وشنو کہتے۔ ہمارے پاس خدا کے 99 نام ہیں، ہندوؤں کے پاس خدا کے 35 نام، لیکن ہم ان مذہبوں کو، غیر ابراہیمی مذہبوں کو ہم اسلام کا حصہ نہیں سمجھتے اپنے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو خدا جانے کتنے پیغمبر آئے، کچھ جلیل القدر پیغمبر تھے، ایک وقت میں بنی اسرائیل میں 80 پیغمبر بھی موجود رہے۔ اس تہذیب میں نماز نہ تھی، ظاہر ہے جہاں نماز نہیں تھی وہاں نماز جنازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا اللہ کے کسی نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا تو ویسے ہی رولا رہا، وہ کہتے ہیں ہم نے پھانسی لگا دی، دفن کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زندہ اٹھا لیا۔ میجر صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اٹھانا چاہیے، کتنی مشکل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتا پر مار، 2-4 ہزار بندہ مار دے، سارے دوڑ جاتے۔ نبی اٹھانے کی بندوں سے، نبی کی جان بچانے کے لیے خدا کو نبی اٹھانا پڑ گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ میرے محترم دوستو، اس ساری کہانی میں جو انجیل کا حصہ ہے، عہد نامہ جدید ہے، عہد نامہ قدیم ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ہماری ساری کتابیں آ گئی، جو 10 کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں ملے، ان میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اور اگر نماز کا ذکر ہوتا، آج یہودیوں کی مسجدیں ہوتی، عیسائیوں کی مسجدیں ہوتی، ان کے صرف عبادت گھر ہیں، چرچ ہے، مسجد نہیں۔ یہ سجدہ گاہیں صرف مسلمان بناتا ہے اور نماز صرف مسلمان سے وابستہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں 6 دن ریسٹ، 1 دن عبادت یہودی، 6 دن ریسٹ، 1 دن عبادت عیسائی، 6 مہینے ریسٹ اور 6 مہینے عبادت ہندو۔ دنیا کی کمزور سے کمزور قوم، جاہل سے جاہل قوم ہفتے میں 1 چھٹی ضرور کرتی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے۔ انسان
آپ اندازہ لگائیں ہمارے مذہب اسلام میں ساری زندگی میں چھٹی ہوئی کہ ہے کوئی